السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈنشیل اسکولوں کے کام کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کا منصوبہ تیار کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی محکمہ تعلیم کے حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس میں شرکت کے دوران ہدایت۔ بی سی تحفظات کے لیے کانگریس حکومت سنجیدہ نہیں، بی آر ایس پارٹی اے ایم ایل سی کے کویتا نے کانگریس حکومت پر لگایا الزام۔ تلنگانہ میں راشن کارڈ اور اندرما مکانات کے لیے درخواستوں کا سلسلہ جاری، مناسب گائیڈ لائنز نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ اڈانی گروپ کی کرپشن کے حوالے سے سوالات پر خاموشی اختیار کرنا قابل مذمت، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے امریکی دورے پر گئے وزیر اعظم مودی کو بنایا تنقیدوں کا نشانہ۔ اور وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیرف اور تجارت کے حوالے سے ہوئی بات چیت، دونوں لیڈروں کا مشترکہ طور پر کام کرنے سے اتفاق۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ محکمہ تعلیم کے سینئر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈنشیل اسکولوں کے کام کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کا منصوبہ تیار کریں۔ ایک ہفتے میں مقامات کو خطیت دی جائے جو ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں قائم کیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ میں ریونت ریڈی نے ان اسکولوں کے لیے درکار اراضی کے حصول اور دیگر کاموں کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جن حلقوں میں زمین کی تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا وہاں پرمٹ اور دیگر کام تیز کیے جائیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ آیا مجوزہ جگہ رہائشی اسکولوں کے قیام کے لیے موزوں ہے یا نہیں، اور جہاں مناسب جگہ نہیں ہے وہاں متبادل جگہ خریدی جائے۔ ڈسٹرکٹ کلکٹران کو ہدایت دی گئی کہ وہ فیلڈ لیول کا دورہ کرے اور اسکولوں کی جگہ کی شناخت کا عمل جلد مکمل کرے اور ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ ان حلقوں میں جنگی بنیادوں پر کام شروع کرے جہاں سائٹ کا حصول ہو گیا ہے۔ 2 سال کے اندر 105 حلقوں میں ہر قسم کے انفراسٹرکچر کے ساتھ 100% کام مکمل کرنے کی چیف منسٹر نے ہدایت دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میں 7 نئے فلائی اوورز کو منظوری دے دی ہے۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ آؤٹر رنگ روڈ اربن ایریا کی ترقی کے لیے بین الاقوامی معیار کے ساتھ منصوبے تیار کریں تاکہ رہائشیوں کو بہتر انفراسٹرکچر کی سہولتیں دی جا سکیں۔ عہدیداروں سے کہا گیا کہ وہ شہر میں مکانات، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی کی سہولتیں اور سیوریج سسٹم کی مکمل تفصیلات اکٹھی کریں۔ چیف منسٹر نے اس بات پر زور دیا کہ شہر کے مکینوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق بنیادی سہولتیں بغیر کسی رکاوٹ کے فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ ملوپٹی وکرمارک نے آج گاندھی بھون حیدرآباد میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا۔ بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں کروایا گیا کاسٹ سروے اور اس سے جڑے دیگر تمام امور کے حوالے سے اسمبلی اور کابینہ میں گفتگو اور اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈپٹی سی ایم کے اس پریزنٹیشن کے موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، تلنگانہ کانگریس قائدین، عوامی نمائندے اور ایم ایل سی عامر علی خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بی آر ایس پارٹی کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے کانگریس پر الزام لگایا اور کہا کہ حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے کانگریس مرکزی حکومت کو روانہ کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہانے کی کوشش میں ہے۔ بی آر ایس ایم ایل سی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسمبلی میں ایک نہیں بلکہ 3 بی سی بل پیش کیے جائیں۔ تلنگانہ میں بی آر ایس پارٹی قائدین اور کارکنوں کے خلاف پولیس کی جانب سے مبینہ جھوٹے مقدمات درج کرنے پر بھی کویتا نے مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے بی آر ایس پارٹی خوفزدہ نہیں ہوگی بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ Congress government has said that they are going to introduce a BC bill in the assembly. We demand that they should not introduce a unified bill for employment, education and political reservation together. We are demanding a separate bill for education reservations for BCs should be introduced, a separate bill for employment reservation for backward classes should be introduced, and a separate bill for the political reservation of backward classes should be implemented. Because we have seen many legal hurdles that have happened during many past decades. We do not want the same thing to again happen and the BCs be cheated in Telangana. This government has done the census. We are all having reservations about the census and numbers, but yet, as they promised, 42% political reservation has to be given, but that should be tabled as a separate bill. 46% which they are claiming is the BC population, we do not agree with. We believe there are more in number, but yet 46% employment reservation should be tabled separately. 46% education reservation for BC students should be tabled separately. This is our demand to the government. Thank you. Jai Telangana.
ریاست میں راشن کارڈز اور اندرمہ مکانات کے لیے درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر مناسب گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان ہیں۔ بعض لوگوں کا الزام ہے کہ حکومت گزشتہ 14 مہینوں سے درخواستیں تو لے رہی ہے، لیکن مستحق افراد کی شناخت اور کارڈز کے اجرا میں پیش رفت دکھائی نہیں دیتی۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ کئی بار درخواست دینے کے باوجود کارڈ کب تک ملے گا اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ نئی درخواستوں میں گھر کے سربراہ کے طور پر خواتین کا نام درج کرنے کی شرط ہے، اگرچہ حکومت نے وضاحت کی ہے کہ تنہا رہنے والے مرد یا وہ مرد جن کی بیویاں وفات پا چکی ہیں وہ اپنے نام سے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن شکایت ہے کہ آن لائن سسٹم میں مشکلات کا سامنا ہے۔ می سیوا سینٹرز پر عوام کا ہجوم ہے اور خواتین کے نام پر درخواستیں زیادہ وصول کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ فکر مند ہیں۔ بعض افراد نے کہا کہ می سیوا سینٹرز زیادہ رقومات لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے گمادرلا علاقے میں ڈمپنگ یارڈ کے خلاف احتجاجی پروگرام میں شرکت کی اور مقامی عوام کو اطمینان دلائے۔ پچھلے چند دنوں سے گاؤں کے لوگ سڑکوں پر احتجاج پر ہیں اور ڈمپنگ یارڈ کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جو مقامی لوگوں کی صحت اور حفاظت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دوران ہریش راؤ نے بھی ڈمپنگ یارڈ کو منسوخ کرنے اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کی مانگ کی اور حوالہ دیا کہ ایئر فورس اکیڈمی نے بھی ڈمپنگ یارڈ نہ رکھنے کی درخواست دی ہے، لیکن حکومت اس جانب توجہ نہیں دے رہی ہے۔ شہر کے مشہور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی قدیم عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کی تزئینوں کے عمل کے تحت ریلوے حکام نے 1952 میں تعمیر شدہ اسٹیشن کی مرکزی عمارت کو ڈھانے کا کام شروع کیا۔ یہ عمارت اپنے وقت کی ثقافت اور فن تعمیر کی بہترین علامت تھی، جو اب صرف یادوں میں رہے گی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو 1874 میں اس وقت کے نظام نواب نے تعمیر کروایا تھا اور 1952 میں یہاں نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کا ڈیزائن نظام فن تعمیر کے مطابق ایک قلعے کی شکل میں تھا۔ اب اسٹیشن کو جدید طرز کا بنانے کے لیے کام شروع ہو گیا۔ 720 کروڑ روپے کے منصوبے کے تحت اس کی تعمیر نو ہوگی اور آئندہ ایک سال میں مکمل طور پر تمام تر جدید سہولتوں سے آراستہ ہو جائے گا۔ وفد ترمیم بل پر پارلیمنٹ کے قائم کردہ جے پی سی نے ہندوستانی مسلمانوں کے موقف اور جے پی سی میں موجود اپوزیشن کی رائے کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے غیر جمہوری انداز میں منمانی تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی، جس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے انتہائی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قابل مذمت قرار دیا اور ہندوستانی مسلمانوں، اقلیتوں اور تمام انصاف پسندوں کے لیے ناقابل قبول ٹھہرایا۔ بورڈ کے ذمہ داران نے بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اس ترمیمی بل کو مکمل طور پر وقف کی املاک کو برباد کرنے والے مسلمانوں کو ان کی مساجد، عیدگاہوں، مدارس سے دور کرنے والا ہے، جسے واپس لے لیا جائے اور ایک ذمہ دار حکومت کا رول اپناتے ہوئے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے۔ دونوں شہروں دروازے سکندرآباد میں شب برات کا خوش و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ مسلمانوں نے عبادتوں، مغفرت، گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کی، قبرستانوں کے دورے کیے۔ شب برات کا سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عشاء ادا کی۔ حافظ قاری محمد عبدالعلی صدیقی امام مکہ مسجد نے امامت کی، جس کے بعد جلد سے شب برات منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر جامع مسجد چوک، جامع مسجد افضل گنج، جامع مسجد وزیر علی فتح دروازہ، جامع مسجد ملے پلی، شاہی مسجد باغ عامہ، جامع مسجد خیرتآباد اور شہر کی دیگر کئی مساجد میں شب برات کے اجتماعات ہوئے۔ مقررین نے شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی اس موقع پر تلقین کی۔ جامع مسجد دارالشفا حیدرآباد میں مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا صاحب نے خطبہ جمعہ دیا اور مسلمانوں پر اتحاد اور اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے حوالے سے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے مسائل خود حل کریں، اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اردو زبان کے فروغ و اشاعت کے لیے بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اسلام کا لٹریچر سب سے زیادہ اردو زبان میں موجود ہے، جس سے نئی نسل کو قریب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اردو مدارس
برڈ فلو کے پیش نظر حکام الرٹ ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر روک نکالنے کے لیے صورتحال پر کڑی نظر ہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے علاقے انا نگر میں حکام نے کارروائی کی۔ 2 چکن سینٹرز پر سے ناقص اور غیر معیاری چکن کی بھاری مقدار کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ شہر کے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹیپو خان برج کے قریب ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے علاقے میں افراتفری دیکھی گئی۔ ڈرائیور نے فوری طور پر گاڑی سے باہر نکل کر اپنی جان بچا لی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ گیا، آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے لنگر ہاؤس سے ٹیپو خان برج تک ٹریفک جام ہو گئی، جس کی وجہ سے مشکل صورتحال دیکھی گئی۔ بعد میں ٹریفک پولیس پہنچ گئی اور ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ گاڑی میں سوار شخص نے بتایا کہ وہ سینک پوری سے پولیس اکیڈمی جا رہا تھا، اچانک گاڑی میں آگ لگی۔ اس نے کہا کہ اسے حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہے، اتفاق سے وہ بچ گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اور بڑھتے ہیں چند اہم قومی اور عالمی خبروں کی جانب۔ کانگریس سے راہل گاندھی نے امریکہ میں پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم مودی پر اڈانی گروپ کی کرپشن کے حوالے سے سوال پر خاموشی اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ راہل نے کہا کہ مودی نے جان بوجھ کر گوتم اڈانی کے خلاف الزامات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کے امریکی دورے کے موقع پر اڈانی سے متعلق سوال پر مودی نے ذاتی معاملہ کہہ کر ٹال دیا۔ راہل نے کہا کہ جب کسی دوست کا فائدہ مودی کے لیے قوم کی خدمت بن جائے تو بدعنوانی اور رشوت کو ذاتی معاملات میں بدل دیتے ہیں۔ راہل نے مودی کے اس رویے کو عوام کے لیے سنگین مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اگر وزیراعظم ہندوستان میں اپنے دوستوں کے مفادات کے لیے قومی مفاد کو قربان کریں تو یہ ملک کی سیاست اور معیشت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ راہل نے کہا کہ اڈانی گروپ کے معاملے میں مودی کا رویہ مشکوک ہے، خاص طور پر جب امریکہ جیسے ملک میں ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات سامنے آ چکے ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیراعظم مودی پر سخت تنقید میں کہا کہ منی پور میں صدر راج بی جے پی کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیراعظم اب ریاست کا دورہ کر کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ کے استعفیٰ کے 4 دن بعد جمعرات کو ریاست میں صدر راج لگا دیا گیا اور اسمبلی معطل ہے۔ اس فیصلے پر کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ مودی جی، آپ کی پارٹی گزشتہ 11 سالوں سے مرکز میں اقتدار میں ہے۔ منی پور میں بھی آپ کی حکومت گزشتہ 8 سالوں سے تھی۔ ریاست میں قانون انتظام کی ذمہ داری بی جے پی کی ہے، لیکن لوگوں کی جانیں گئیں، کروڑوں روپے ضائع ہوئے اور عوام امن اور سکون سے نہیں ہے، جبکہ مودی کو منی پور کا فوری طور پر دورہ کرنا ضروری ہے۔ Of February, the Congress was bringing a no confidence motion. They knew that the Chief Minister has lost the confidence of even his own BJP colleagues, NDA colleagues. So the Chief Minister was forced to resign on the 9th. Then, within 6 months, from the previous session to the next session, you have to call the next session within 6 months. That was violated yesterday. And today, of course, just now they've announced President's rule. It was natural that, there's no other option for the BJP. In February 2022, the BJP got a huge majority, the BJP and its allies, in February 2022. But within 15 months, Manipur began to burn. Over 300 people died, 60,000 families got displaced, crores of property, places of worship, were damaged, got burnt. This is the direct consequence of the politics of polarization and the divisive politics, the ideology of the RSS and the BJP particularly. And the Congress party has been demanding since the 3rd of May 2023. The Chief Minister must resign. There must be President's rule. So finally, the Chief Minister resigned and there is President's rule. But our biggest demand is still there. The Prime Minister, who's travelled all over the world, Vishwa Guru, Vishwa Bandhu, all sorts of, in colourful attires, is going to different countries. He goes to different states, but he has not had the time or the inclination to go to Manipur. I am told on the 23rd or 24th of this month, he's in Guwahati. So we hope that he takes half an hour to fly to Imphal and spend a day or two to begin the process of reconciliation. People of Manipur are asking this question. Why is the Prime Minister deliberately ignoring and insulting the people of Manipur in this way? Why is he not going to Manipur? He has not met the CM of Manipur. He has not met the MLAs of Manipur. He has not met political parties in, national political parties. He has not met regional political parties. He sacked the earlier governor, a tribal lady, from Madhya Pradesh. What is the Prime Minister up to?
So what's the reason for this reason of implementing? Because they could not agree on a successor to Biren Singh. They tried, some permutation, some combination, but clearly they could not find a successor to Biren Singh. Biren Singh's continuation was untenable because the no confidence motion would have been passed. They couldn't find a successor to Biren Singh, so they had to impose president's rule. Let's see, we'll talk to our party colleagues, we'll have internal meetings, whether we should demand midterm polls in Manipur or not, that remains to be seen. We'll have to discuss this. But immediately, our demand is Prime Minister must visit Manipur. He must visit. वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिका के सदर ट्रंप के दरमियान टैरिफ और तिजारत के हवाले से बातचीत हुई। दोनों रहनुमा बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तिजारती मुआहदे पर काम करने से इत्तेफाक कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मोदी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई और फिर वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात हुए। ट्रंप ने मोदी को अजीम लीडर करार दिया। इस मुलाकात की कई तस्वीर मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और लिखा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ शानदार मीटिंग रही। हमारी बातचीत हिंद अमेरिकी दोस्ती को अहम रफ्तार फराहम करेगी। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के बैरून मुल्क सियासी ब्यूरो के लीडर सामी अबू ज़हरी ने कहा कि काबिज़ इसराइल के पास गज़ा पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल आवरी और क़ैदियों के तबादले के मुआहदे की पासदारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमास ने ट्रंप की धमकियों को मुस्तरद कर दिया और इसे अहमकाना करार दिया। हमास के ऐलान से वाज़ेह हो गया कि मुआहदा जारी रहेगा और क़ैदियों का तबादला भी जारी रहेगा। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तफसीली रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के बैरून मुल्क सियासी ब्यूरो के सरबराह सामी अबू ज़हरी ने कहा कि काबिज़ इसराइल के पास गज़ा पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल आवरी और क़ैदियों के तबादले के मुआहदे की पासदारी के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं है। अबू ज़हरी ने ज़ोर देकर कहा कि हमास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा पर जहन्नम के दरवाज़े की धमकियों को मुस्तरद करती है। एक इंटरव्यू में अबू ज़हरी ने इन धमकियों को अहमकाना करार दिया और कहा कि फ़लस्तीनी अवाम इन धमकियों से मरूब नहीं होंगे। गाज़ा का मुस्तक़बिल फ़लस्तीनियों के पास है, उसका सहयूनी रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़लस्तीनी इस दबाव के बावजूद फ़ख्र और वक़ार महसूस करते हैं। उन्होंने वजाहत की कि इसराइली कैदियों की नई खेप की तरसील मुलतवी करने का फ़ैसला, जो कि अगले हफ्ते के लिए तय था, मुआहदे की शराइत की पासदारी करने में काबिज़ रियासत यानी इसराइल की नाकामी और इसकी जानिब से फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के तसलसल, घरों को ढाने और इंसानी इमदाद के दाखिले में रुकावट के नतीजे में किया गया था। उन्होंने कहा कि हमास ने लचकदार तरीक़े से सालिसों, ख़ास तौर पर मिस्र और कतर को पैगाम दिया कि वो ज़ालिम दुश्मन पर मुआहदे का एहतराम करने के लिए दबाव डालें। अबू ज़हरी ने कहा कि इसराइल के सामने मुआहदे पर अमलावरी ही वाहिद ऑप्शन है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आखिरकार ख़ुद को इसकी पासदारी करने पर मजबूर पाएंगे। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक कैदियों के तबादले समेत जंगबंदी मुआहदे के वाज़ेह तरीक़ेकार के मुताबिक अमलावरी को यकीनी बनाने का फिर एक मरतबा ऐलान किया। ये बात हमास की जानिब से उस वक्त वाज़ेह तौर पर सामने आई जबकि हमास के एक सरकर्दा वफ़द ने गाज़ा में हमास के सरबराह खलील हैया की क़यादत में मिस्री हुकाम से मुलाकात के बाद की थी और मुआहदे पर अमलावरी को जारी रखने से इत्तेफाक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों के काम को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की महकमा तालीम के हुकाम के साथ जायजा इजलास में शिरकत के दौरान हिदायत। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा नहीं, BRS पार्टी के MLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना में राशन कार्ड और इंदरमा मकानात के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला जारी, मुनासिब गाइडलाइंस न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। अडानी ग्रुप की करप्शन के हवाले से सवालात पर खामोशी अख्तियार करना काबिल मज़म्मत, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बनाया तनकीदों का निशाना। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टैरिफ और तिजारत के हवाले से हुई बातचीत, दोनों लीडरों का मुश्तरका तौर पर काम करने से इत्तफ़ाक़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।